يذكرون الله إلا قليلا مذبذبين بين ذلك لا إله هؤلاء ولا إله هؤلاء ومن يضلل الله فلن تجد له نصيرا. اللہ فرماتا ہے کہ کوئی مددگار نہیں، وہ بھٹکے ہوئے پھریں گے جو ظاہری طور پر نماز نہیں پڑھتے تو دکھلاوے کے لیے، جہاد میں جاتے ہیں تو وہ بھی دکھلاوے کے لیے، وہ یہ جانتے ہیں کہ ہم اللہ کو دھوکہ دے رہے ہیں، مومنوں کو دھوکہ دے رہے ہیں. فرمانے کی وہ اللہ کو دھوکہ نہیں دے سکتے، مومنوں کو دھوکہ نہیں دے سکتے، بلکہ وہ تو اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں. وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ اللَّهُ يَسْتَهْزِئُ بِهِمْ وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ. اللہ نے ان لوگوں کے متعلق بار بار اپنے بندوں کو متنبہ کیا، فرمایا ان لوگوں سے بچ کر رہنا، یہ جھوٹے ہیں. اللہ فرماتا ہے والذین اتخذوا مسجدا ضرارا وکفرا وتفریقا بین المؤمنین وارصادا لمن حارب اللہ ورسولہ من قبل وليحلفن ان اردنا الا الحسنى واللہ یشہد انہم لکاذبون. اللہ فرماتا ہے میں خدا ہو کر، رب ہو کر، اللہ ہو کر کہتا ہوں کہ یہ جھوٹے ہیں. ان کی ظاہری نمازوں کو نہ دیکھو، انہوں نے مسجد بھی بنائی مسجد نبوی کے مقابلے میں، اور پہلی مسجد جو ہے وہ مسجد قباء ہے، جہاں 2 رکعت نفل پڑھنے کا ثواب عمرہ پورا مقبول عمرے کا ثواب ملتا ہے. صرف 2 سے 3 منٹ لگتے ہیں. مسجد قباء میں جاؤ، پیدل جاؤ یا گاڑی پر جاؤ، 2 ریال کرایہ ہے. کتنا کرایہ ہے؟ 2 روپے. ریال بنتے ہیں تقریباً 150 روپیہ. ہاں وہاں تو 2 روپے ہیں، لیکن ہمارے ہاں 150 روپیہ بنتا ہے. اجورے بھی وہاں دو 40 دینار 40 ریال کی، تو آپ خود اندازہ لگا وہ بھی 3000 روپیہ بنتا ہے. اس حساب سے وہاں کے لحاظ سے سستائی ہے، لیکن ہمارے ہاں ہم جو بتا دی کر پیٹرول بھی ہے 2 روپے لیٹر. ہمارے یہاں پیٹرول کہتے ہیں 10 روپے اور سستا ہو رہا ہے، 20 روپے میں کیا کرتے ہیں 10 روپے سستا کر دیتے ہیں. یہ چال ہے. زمین جو ہے نا ٹیکس ختم ہو رہے ہیں، کہتے ایک کام سے پکڑو یا دوسرے کام سے پکڑو، بات ایک ہی ہے. ایک طرف سے ٹیکس کم کرتے ہیں، دوسری طرف سے بڑھا دیتے ہیں. وہ سارے کام جام ہیں. بس یہ ساری سیاست ہے. اوپر بھی گند ہے پھر نیچے گند ہی آئے گا. امام شاہ نورانی علیہ الرحمۃ فرمایا کرتے تھے جب چھت کے اوپر گند ہوگا، ظاہر پرنالے کے نیچے جب بارش برسے گی تو نیچے گند ہی آئے گا. جب اوپر صفائی ہوگی تو نیچے بھی صفائی ہوگی. اوپر گند ہے تو نیچے کیسے صفائی ہوگی؟ نیچے تبھی صفائی ہوگی جب اوپر صفائی ہوگی. اوپر سے صفائی ناممکن ہے. اوپر سے صفائی تبھی ممکن ہوگی کہ اس ملک پاکستان میں نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا نفاذ ہوگا. اسی نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے نفاذ کے لیے امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا تن من دھن سب کچھ قربان کر دیا، لیکن یزید کے آگے جھکے نہیں، یزید کے آگے بکے نہیں. اس نے لالچ بھی دی، فرمایا جو کچھ مانگو مل جائے گا، لیکن امام حسین نے انکار کر دیا. ابو جہل نے بھی لالچ دی. اللہ کے پیارے حبیب کو چاہتے ہیں جس لڑکی پر آپ ہاتھ رکھو وہی آپ کو دی جائے گی، جس محل پر، جس زمین پر، جس جائیداد پر جو کچھ کہو گے وہی آپ کو ملے گا. ابو جہل نے کہا نبوت کا اعلان نہ کرو، اگر آپ چاہتے ہیں کہ ایسے بھی کر سکتے ہیں، یعنی 6 مہینے آپ کی حکومت ہو. 6 مہینے ابو جہل نے کہا میری حکومت ہو، میری چودراہٹ ہو، سب کچھ ایسے ہو سکتا ہے. 6 مہینے ہم آپ کے غلام ہوں گے، 6 مہینے آپ ہمارے غلام بن جائیں. لیکن اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے سودا بازی نہیں کی. وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا. ہر دور میں اس قسم کے لوگ آئے اور آتے رہیں گے جو حق کے ساتھ ٹکرائیں گے، لیکن جو حق کے ساتھ ٹکرائے گا وہ پاش پاش ہو جائے گا. جدید حق کے ساتھ ٹکرایا وہ پاش پاش ہو گیا. ابو جہل حق کے ساتھ ٹکرایا پاش پاش ہو گیا. فرعون حق کے ساتھ ٹکرایا پاش پاش ہو گیا. نمرود حق کے ساتھ ٹکرایا پاش پاش ہو گیا. جو بھی حق کے ساتھ ٹکرایا وہ پاش
मुतिम नूरिही वलौ करिहल काफिरून। अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दुआ करते हैं अल्लाह तबारक व तआला हमें दुनिया में जिंदा रखे तो हुसैनी फिक्र में जिंदा रखे, मौत दे तो हुसैनी फिक्र में मौत दे। अल्लाह तबारक व तआला जदीदी फिक्र से हम सबको